یہ تیسرا جو 13 چیپٹر ہے اس میں ہم کریں گے، لیکن زیادہ اچھا ہے کہ نفسیاتی غلامی ہے کیا، بنی کیسے، اور اس کا سلسلہ کیسے چلتا رہا. تو اس کو میرا خیال ہے کہ یہ چیپٹر 15 کو ہم پہلے پڑھ لیں تاکہ یہ اصل سچویشن آ جائے کہ یہ نفسیاتی غلامی یا انٹلیکچوئل سلیوری کیسے بنی اور کہاں سے بنی، اور اس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیسے کیا. تو ہم اس سے ڈسکشن کو شروع کرتے ہیں. دس از یہ چیپٹر 15 سے ہم بات کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے کیسے ہوتے تھے اور یہ کیا، یعنی پریکٹیکلی آزاد ایک بچہ پیدا ہوا، اس کو کیا کرتے لوگ کہ چلو ان کو اغوا نہیں کر سکے، لیکن اس کے ٹیچر یا مینٹر، ان کے مرشد، وہ ان کو کہتے کہ ہاں بھئی تم نے ساری عمر تک میرے استاد ہی رہنا اور میری طرح ہی سوچنا ہے. تو یہ ان کی تربیت بچپن سے ہی کی جاتی اور پھر ساری عمر کے لیے وہ اس کے غلام ہی ذہنی طور پر رہتے. قانونی طور پر تو نہیں تھے، لیکن اس کے یہ معاملہ تھا. تب آپ یہ دیکھیے کہ نفسیاتی غلامی کی ارتقاء یعنی سٹیپ بائی سٹیپ کیسے چلا سلسلہ. خلفائے راشدین سے لے کر بعد کے ادوار کے مسلم حکمران اگرچہ بادشاہ تھے، لیکن بالعموم علم کے دلدادہ اور قدردان آدمی تھے. یعنی زیادہ تر اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب فوت ہو گئے تو اب اگلی جنریشن میں یہ ہوا کہ دوبارہ بادشاہی کے طریقے شروع ہوئے. لیکن چلو بادشاہ بھی کچھ معقول ہوتے تھے اکثر، ٹھیک ہے، برے بھی ہوتے تھے اچھے بھی ہوتے تھے، لیکن چلیں علم کا ان کو شوق تھا. اس کے لیے یہ اگزامپل لے لیں، مامون رشید جو مشہور بادشاہ گزرے، تو یہ چند ایک حکمرانوں کو چھوڑ کر کسی حکمران نے مسلمانوں کی نظریاتی یا فکری طور پر غلام بنانے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے چلیں یار یہ بادشاہ اس لحاظ سے تو ریزنیبل رہے. اس کے بعد آزادی فکر اور آزادی اظہار رائے ایک بڑی قدر کے طور پر موجود تھی. یعنی ہوتا کیا تھا کہ ایک لڑکا جب وہ سٹڈیز کر رہے ہیں تو اپنے شہر کے استاد سے سیکھا، پھر اس کے بعد دوسرے شہر چلے گئے، اور دوسرے شہر میں یہ ہوتا کہ نہ صرف وہاں کے جو بھی وہاں کے گورنر یا وہاں کے جو بھی حکومت کے ہوتے یا پھر امیر لوگ ہوتے، تو وہ اپنی حویلی کے اندر باقاعدہ ہاسٹل بنا دیتے ہوتے تھے اور لوگ آ کے وہاں پہ رہتے. اچھا وہ صرف ہاسٹل کوئی اس کے لیے کچھ پیسے نہیں دینے پڑتے تھے اسٹوڈنٹس کو، بلکہ اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ خود اسی شہر کے لوگ کھانا بھی ان کو دیتے، ان کی میڈیسنز کا بھی وہی ٹریٹ کرتے، معاملات جو بھی ہے، اور ان کا آزادی سے اپنے وہاں کے استاد سے پڑھ لیتے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آگے دوسرے شہر چلے جاتے، وہاں پہ بھی اسی طرح ہاسٹل ملتا، اسی طرح چلتے جاتے اور وہ ہوتے. اس کے لیے آپ اگر یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بک الرسالہ آپ پڑھ چکے ہیں تو اس میں نے پورا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیبلیوگرافی بھی عرض کی تھی کہ وہ فلسطین کے غزہ کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کے پیرنٹس ایکچولی مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، تو ان کی والدہ ان کو مکہ مکرمہ میں لے آئی تھی تاکہ ان کی تربیت اچھے ماحول میں ہو اور اچھے ٹیچر ملے. تو پھر انہوں نے سٹڈیز بھی کہاں کی، پہلے مکہ مکرمہ کے ٹیچر سے، پھر اس کے بعد مدینہ چلے گئے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے سب سے ٹاپ کے اسکالر تھے کہ جس سے کئی ممالک کے لوگ آ کے پڑھتے تھے، ان سے مدینہ میں پڑھے. اس کے بعد پھر عراق چلے گئے، وہاں پہ سٹڈیز کی انہوں نے. تو دیکھیں اس طرح سے ایک انڈیپینڈنٹ ذہن اس طرح سے ان کا بنا. پھر اس کے بعد وہ ایجپٹ چلے گئے اور ایجپٹ میں انہوں نے بہت تفصیل سے اپنی بکس بھی وہاں لکھی اور پڑھاتے بھی رہے. اور اس دوران انہوں نے اپنے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر تنقید کی بک بھی لکھی. ان پہ ان سے اختلاف کیا کہ
استاد صاحب نے یہاں پہ ان سے غلطی ہوئی. تو اس طرح سے ایک عزت کے ساتھ اختلاف بھی انہوں نے کیا. تو یہ آپ دیکھ لیں. لیکن اب آئیے اندھی تقلید کیسے پیدا ہوئی اور کیا ہوا معاملہ. اندھی تقلید ہے کیا؟ سمپل. یہ لفظ تقلید کا معنی ہے کہ پیروی کرنا. تقلید اس کو کہتے ہیں، پیروی کرنا. یعنی یہ ایک عربی میں اس طرح ہی کہا جاتا ہے کہ یہ جیسے اونٹ پہ یا کسی اور جانور پہ رسی باندھ کے تو آپ وہ کھینچ کر لے جا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی انسان کو بھی ایسا ہی کر لیتے تھے کہ ذہنی طور پر ہی ایسا آیا سلسلہ. اب 34 صدی ہجری میں یہ طے ہوا کہ جناب بس یہ 4 بڑے مکاتب فکر، اسکول آف تھاٹ، یہ 4 ہی بڑے مشہور ہیں، بس ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرو، 5ویں طرف نہ جاؤ. حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ 4 بڑے اسکول آف تھاٹ زیادہ پھیل گئے تھے. اب یہ 34 صدی ہجری یعنی یہ آپ کہیں کہ آلموسٹ 1100 CE کا پیریڈ ہے. تو یہ تب کی بات چل رہی. اس کے لیے میں اپنی بات نہیں کہتا، بلکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اب امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 1702 میں پیدا ہوئے اور 1762 میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو انہوں نے اپنی بک حجت اللہ البالغہ میں ایک پوری ہسٹری پہ سائیکولوجیکل سلیوری کا کچھ ایک چیپٹر اس پر بھی انہوں نے لکھا. تو انہی کے ارشادات کو میں ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. عربی میں انہوں نے لکھی بک ہے. تو جناب وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جان لیجئے کہ 34 صدی ہجری سے پہلے لوگ کسی خاص مکتب فکر کی تقلید کرنے پر متفق نہیں تھے. قوت القلوب ابو طالب مکی کہتے ہیں. ابو طالب مکی ایک بڑے اسکالر، بہت پرانے زمانے کے وہ گزرے ہیں، تو وہ ان کے بارے میں ریفرنس کے طور پر شاہ ولی اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں مجموعے سب نئی چیز ہے. لوگوں کی آراء کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کرنا، لوگوں میں کسی ایک شخص کے نقطہ نظر کے مطابق فتویٰ دینا، اپنے امام کی رائے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ہر چیز میں اسی کی رائے کو بیان کرنا اور اسی کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور دوسرے نقطہ نظر کو سمجھنے سے اجتناب کرنا پہلی اور دوسری صدی میں لوگوں کا رواج ہی یہ نہیں تھا. یعنی اب صحابہ کرام سے لے کے تابعین، تبع تابعین کی جنریشن تھی، تب بھی لوگوں میں ایسا نہیں تھا کہ وہ جناب بس وہ کسی ایک اسکالر یا ایک اسکول آف تھاٹ کے جناب آنکھیں بند کر کے پیروی کرتے چلے. نہیں جی، خود لاجیکلی وہ خود سوچتے تھے. تب پھر امام شافعی کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ بعد کی صدیوں میں نئی چیز پیدا ہوئی جسے تخریج کہا جاتا ہے. جیسا کہ علمی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ 34 صدی تک کے اہل علم کسی خاص امام کے مکتب فکر کی تقلید کرنے، اسی میں غور و فکر کرنے اور اسی کو بیان کرتے رہنے کے معاملے میں متفق نہیں تھے. کبھی ان میں علماء اور عام لوگ ہوتے تھے. جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو وہ ان معاملات میں جن میں مسلمانوں یا مجتہدین کی اکثریت میں اتفاق رائے تھا، وہ سوائے صاحب شریعت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کی تقلید وہ نہیں کرتے تھے. وہ وضو، غسل، نماز، زکوٰۃ وغیرہ اپنے والدین یا اپنے شہر کے علماء سے سیکھ لیتے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے. جب انہیں کوئی مخصوص مسئلہ پیش آتا تو تب وہ جو بھی صاحب علم فتویٰ انہیں ملتا، بغیر کسی مکتب فکر کے تخصیص کے وہ اس سے سوال پوچھ لیا کرتے تھے. ان تخصیص کیا مطلب کوئی اسپیشلائز نہیں، بلکہ جو بھی ان کو اسکالر مل جاتا ہے اپنے شہر میں یا اپنے گاؤں میں، تو وہاں سے وہ اس پہ کر لیتے وہ، اور صرف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تقلید کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات پورے اتفاق رائے سے جہاں تک پہنچی لوگ اسی پہ عمل کرتے تھے. باقی جو اسکالرز نے جو کچھ ریسرچ کی، جو کچھ کیا، تو وہ اس پر کوئی تقلید، اس پہ کوئی غور بھی نہیں عام آدمی تو کرتے تھے. اور بس اب تدینی معاملات میں جو ہے اپنے والدین یا اپنے
شہر کے علماء سے سیکھ لیتے تھے، بس اتنی بات تھی۔ تو پہلی جنریشن پہلے 2-3 صدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے 300 سال تک 400 سال تک یہی صورتحال رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں امام شاہ ولی اللہ صاحب کہ جہاں تک خاص علماء کا تعلق ہے تو ان میں حدیث کے ماہرین بھی تھے، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے صحابہ کرام کے آثار موجود تھے۔ انہیں حدیث سے استفادہ کرنے کے علاوہ جن پر بعض فقہا بھی عمل کرتے تھے، کسی اور سے سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان کے لیے اس حدیث یا صحابہ و تابعین کی اکثریت کی رائے پر عمل ترک کر دینے کے لیے کوئی عذر بھی نہیں تھا اور نہ ہی اسے اچھا سمجھا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پتہ چل گئی کہ ہاں جی ایسے ہے تو اس طرح عمل ہو گیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے تو صحابہ کرام اور تابعین وہ تھے کہ جو صحابہ کرام کے سٹوڈنٹس تھے اگلی جنریشن کے، تو ان کے کسی سے بھی جتنا انہوں نے پڑھ لیا اس پہ انہی کے لحاظ سے وہ کر لیتے عمل وہ، اور اگر اختلاف ہوتا صحابہ کرام میں تو پھر وہ کسی ایک صحابی پہ وہ عمل ایسا کر لیتے تھے۔ جب ان کے پاس کوئی ایسا معاملہ آتا جس کے بارے میں موجود آراء پر ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، جس سے آراء کی نقل کرنے میں تضاد پایا جاتا یا کسی ایک رائے کو ترجیح دینا واضح نہ ہوتا، تو وہ ماضی کے فقہا کے نقطہ نظر کی طرف رجوع کرتے۔ اگر انہیں 2 نقطہ نظر مل جاتے تو ان میں سے صحیح ترین کو اختیار کر لیتے، خواہ وہ مدینہ کے کسی عالم کا نقطہ نظر ہوتا یا کوفہ کے یا کسی اور شہر کے۔ ان میں اہل تخریج بھی موجود تھے۔ جب تخریج کیا ہے کہ یہ بیبلیوگرافی کے جو اسپیشلسٹ تھے تو وہ تھے کہ جب انہیں کسی مسئلے میں واضح بات نہ ملتی تو وہ کسی مخصوص مکتبہ فکر کی دائرے میں ہی رہ کر اجتہاد کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگ کسی مخصوص مکتبہ فکر سے وابستہ سمجھے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ وہ فلاں شافعی ہے یا فلاں حنفی ہے، یعنی وہ اسکول آف تھاٹ کے ہیں۔ تو ان میں سے بعض حدیث کے ماہرین بھی کسی ایک مکتبہ فکر کی طرف منسوب کیے جاتے کیونکہ ان کی اکثر آراء ان مکتبہ فکر کے ساتھ میچ کرتی تھی۔ مثال کے طور پر امام نسائی اور امام بہقی کو شافعی مکتبہ فکر سے منسوب کیا جاتا ہے۔ عدالت کے جج اور مفتی کے منصب پر جو فائز ہوتے ان کا مجتہد ہونا ضروری تھا، اور مجتہد سے کم درجے کے کسی شخص کو فقیہ کا نام ہی نہ دیا جاتا۔ یعنی مجتہد کون ہے کہ جو اجتہاد کرتے ہیں، جو لاجیکل ریسرچ کرتے ہیں، تو انہی کو جج یا مفتی کے طور پر جن کو سٹیٹس ملتا تھا۔